اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب عليه آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت پنجتن پاک پر، اہل بیت پر اور آپ کی آل پاک پر کروڑوں مرتبہ درود و سلام کے بعد میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار رب ہے، میرے سے جو تمام گناہ ہوئے میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ اس چینل کے پیارے پیارے دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع 12 ربیع الاول کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے مالک ان کی پیدائش کے دن کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول اللہ آپ لوگ سے ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا، جو اپنے رحمت برکتیں نازل فرمائی حضور پاک کے ذریعے سے، ان پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے ہیں۔ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ گمراہوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے اور وہ سیدھا جہنم کی آگ میں جلتے۔ شریعت میں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے خوشی منانے سے روکا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر کر خوشی منائے یا کوئی شریعت کے خلاف کام کر کر غلط انداز سے خوشی منائے، ان خوشیوں کو اللہ تعالیٰ نے منانے سے منع فرمایا ہے۔ مرتبہ دو جہانوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام ایک جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو تم لوگ جلسے کی صورت میں کیوں بیٹھے ہو اور کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت دی، سیدھے راستے پر چلنے کی، قرآن پاک عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمارے پر کرم فرمایا ہے۔ دور رسالت کے زمانے میں ایسے جلوس جلسے تو نہیں ہوا کرتے تھے، وہ صرف صحابہ کرام لوگ وغیرہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف وغیرہ کرتے اور شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں۔ اگر روح ایک ہے تو میلاد بنانا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیکر کے بغیر اذان دیا کرتے تھے، لیکن اب زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں۔ اب لاؤڈ سپیکر پر اذان دی جاتی ہے، تو کیا وہ اذان اب ناجائز ہو گئی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اس لیے اس میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اب لاؤڈ سپیکرز ہیں
اس لیے اس میں اذان دی جاتی ہے، اور حضور پاک نے عیدین کے جمعے کے خطبات دیا کرتے تھے بغیر اسپیکر کے۔ اگر اب اسپیکر میں یہ خطبات دیے جاتے ہیں تو کیا وہ ناجائز ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز کی جائے اور اسلام سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ کی اس باتوں کی وجہ سے اوپر آسمانوں پر اللہ اور ان کے فرشتے جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرے اور میرے رسول کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر کچھ مسلمان یا بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن خوانی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کا نام دیتے ہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور حضور پاک ان کے رسول ان کے محبوب کا ذکر کریں اور لنگر کھانا کریں، لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلوائیں یا چراغاں وغیرہ روشنیاں کر لیں، خوشیوں میں یا جھنڈیاں لگا لیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی خوشیاں منائی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ہر عورت کے گھر جو اس وقت امید سے تھی، ہر عورت کے گھر خوشی میں لڑکے پیدا فرمائے۔ کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی خوشی منائی، اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود کے گجرے آپ کو پیش کریں، کیونکہ درود خوشی میں پڑھا جاتا ہے نہ کہ غم میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم لوگ بھی مسلمانوں، تم لوگ بھی درود بھیجا کرو زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ مسلمان میلاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں جو کہ حضور پاک کی تعریف ہے، تو اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، نہ کہ ہمیں گناہ ملے گا۔ اگر اس زمانے میں کچھ چیزیں نہیں تھی جو اب زمانے میں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں جو نہیں ہوا اب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، یہ سب چیزیں جائز ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی ایک ہے، رسول پاک بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے۔ اس عمل سے نہ قرآن پاک میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ شریعت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خود ذمہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت تھا تو آپ کی دائی حضرت صوبیہ، اور کچھ روایات میں ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام آپ بھی اس وقت موجود تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صاف ستھرے تھے، آپ بہت صاف ستھرے تھے اور آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی، اور جب حضرت بی بی آمنہ نے بھی دیکھا تو آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور پورا کمرہ نور سے بھر گیا تھا۔ تو آپ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہر طرف سے نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا، اور شام کے محلات بھی اتنے نور تھے کہ شام کے محلات بھی اونچے محلات بھی مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف چراغاں ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرف خوشیاں بکھیر دی تھی،
میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا میلاد منانا چاہتا ہوں، مطلب کہ آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً 30,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ یہ امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور مختلف محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو اجازت دی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پوری زمین روشن ہو گئی تھی، آپ کے نور کی وجہ سے طبق روشن ہو گئے، آپ کا نور ہر طرف تھا، ہر طرف پھیل گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عباس یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں اور تم یہ باتیں کر رہے ہو، میرے میلاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا میلاد کیوں منا رہے ہو، میری تعریف کیوں کر رہے ہو۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حضور پاک اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے ان کے ظلم سے تنگ آ کر حضور پاک سے ہجرت کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ صحابہ کی جماعت میں حضرت علی علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر تیار بھی تھے، تو ان کفار نے پھر بھی ان کی جان نہیں چھوڑی کہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں، انہوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کسی نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، کچھ ساختہ بنا لیا ہے۔ تو آپ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا کہ جو ہم میلاد میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، نے ہمیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دیا ہے، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے عورتوں کو عزت دی، جنہوں نے باپ کو عزت دی، جنہوں نے غریبوں کو عزت دی، جنہوں نے سیدھے راستے پر چلایا، کیا ہم ان کی بات نہ مانیں؟ ہم بتوں کو نہیں مانتے، ہم صرف حضور پاک کی ہی بات مانتے ہیں۔ میلاد منانا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 1924 سے پہلے مدینہ اور مکہ شریف میں میلاد منایا جاتا تھا۔ حکومت بدلنے سے حکومت نے میلاد منانے پر پابندی لگا دی۔ لوگ ظاہری طور پر تو اب مکہ اور مدینہ میں میلاد نہیں مناتے، لیکن وہ اپنے گھروں میں رہ کر میلاد مناتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ چیز ممنوع ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ساری دنیا میلاد مصطفیٰ منا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر گئے، وہاں پر ایک جماعت تھی، بادشاہ کی جماعت تھی جو میلاد منا رہی تھی، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ جلال الدین سیوطی نے، امام ابو شامہ نے اور بہت سے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں میلاد منانے کو منع نہیں فرمایا، میلاد منانے کے بارے میں فرمایا ہے، اور بہت سے علماء نے میلاد منانے کو پسند فرمایا ہے۔ یہ ہم سب اور بہت سارے مسلمان، زیادہ سے زیادہ مسلمان میلاد مناتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ امام نصیر الدین اور امام جمال الدین کی روایت سے بھی ظاہر ہے۔ ولی اللہ دہلوی کے والد عبد الرحیم نے بھی کہا کہ میں ہر سال میلاد مناتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے چندوں پر میلاد منایا۔
یعنی آپ اور اللہ کی تعریف کی اور چنے اور چنوں پر میلاد منایا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ تو رات کو حضور پاک ان کے ہاتھ میں تشریف لائے اور کہا اے عبد الرحیم تمہارے چنے مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، گھر گھر میں ذکر ہوگا۔ اور یہ دیکھ لیں اب گھر گھر میں ہی میلاد شریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پوری دنیا میں تقریباً پھیلا دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹی پالے گا میں اس کا بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے منڈی میں بیچ آتا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، میں نے وہاں سے پکڑ کر زمین پر لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اسے ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو کہ اب جس کا باپ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ کیا میلاد شریف اس غریب کو نہیں منانا چاہیے جو بھینس کی طرح، بکری کی طرح، جانور کی طرح منڈی میں بکتا تھا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالے رنگ والے حبشی کو سینے سے لگا کے کہا اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، اور 500 سال بعد امیر لوگ جنت میں جائیں گے اور امیر لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، اور غریبوں کے لیے 5 سال پہلے ہی جنت کھول دی جائے گی۔ کوئی پوچھتا نہیں، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کبھی کسی نے تم سے تمہاری سنت پوچھی ہے، نہ تمہارا شجرہ نسب پوچھا ہے۔ تم منبر پر بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا رہے ہو، علی علیہ السلام کے نام کا کھا رہے ہو، حضرت پنجتن پاک کے نام کا کھا رہے ہو، تو حسین کریمین کا صدقہ کھا رہے ہو، تیرے نعرے لگاتے ہیں لوگ، تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر مان جاؤ کہ تمہیں میلاد منانا چاہیے، ہر ٹائم منانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دودھ پاک کے گجرے پیش کرنے چاہیے، اور اللہ کے رسول کی تعریف کرنی چاہیے، جلسے کرنے چاہیے، جلوس کرنے چاہیے۔ کیا میلاد اس بوڑھے کو نہیں منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت دی؟ کیا میلاد اس مزدور کو نہیں منانا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر ایسے طبقے کو میلاد منانا نہیں چاہیے جس سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد کیا نہیں منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں اور اسے بیاہ کے ہی ان کو اپنے ساتھ میں ایسے ہی ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد اس بہن کو نہیں منانا چاہیے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو جائے، بیوہ، اس کا باپ اس کی خدمت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کی شفاعت کروں گا۔ جنہوں نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے صدقے میں بنائی ہے۔ قبر میں جب کوئی جاتا ہے تو اکیلا جاتا ہے، وہاں بھی حضور پاک ہی ہوں گے، ہاں نبی پاک ہوں، وہاں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میدان عمل پہ میدان تلیں گے اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، جب پل صراط سے گزرو گے تو اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم
جنت میں جاؤ گے تو اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو تم لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نے کہا کہ یہ سارا دن جلسے کرتے ہیں، یہ ساری رات نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جلسے وغیرہ کرتے ہیں۔ مسلمان کو یہ یاد نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک رات نہیں جاگ سکتا؟ کیا وہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اس امت کے لیے جاگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، اور آج ایک رات کے لیے وہ ان کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ کیا وہ ایک رات کے لیے ان کے لیے نہیں جاگ سکتا؟ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے جو میلاد شریف منانے سے منع فرماتے ہیں اور جو ان کے لیے ایک رات نہیں جاگ سکتا۔ یہ مسلمان بھول گئے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے، اس وقت ان بچیوں نے خوشی میں نعت شریف پڑھی اور ڈف بجائی، لیکن اس وقت آپ نے ان بچیوں کو منع نہیں فرمایا اور آپ بہت خوش ہوئے، اس لیے انہوں نے چیز کو پسند فرمایا، اور اس لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ کر آپ کا دیدار کر رہے تھے۔ تو کیا یہ جلوس نہیں ہے؟ لیکن حضور پاک نے اس جلوس کو منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر حضور پاک کے صدقے کرم کرے، حضرت پنجتہ پاک کے صدقے کرم کرے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے، میلاد شریف منانے کی ہدایت دے، قرآن و سنت حدیث کے مطابق اپنی زندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ اپنی جناب سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلے اذان میں الصلاۃ من النوم پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی عائشہ کے مشورے سے یہ شامل کیا، لیکن کسی نے بھی اس کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی اچھی چیز اسلام میں شامل کر لی جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو تو وہ جائز ہے، اسی لیے میلاد شریف بھی منانا جائز ہے۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا سارا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت پنجتہ پاک پر، اہل بیت پر اور آپ کی آل پاک پر، تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، صحابہ کرام پر، 12-14 اماموں پر، بی بی پاک دامن پر اور تمام ولی اللہ پر، بزرگان دین پر، اور خصوصاً میرے دادا جان الحاج حضرت پیر سید ہاشم علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، میرے بجان پروفیسر حضرت پیر سید حنیف علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، میری بجان میری والدہ ماجدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ پر، اور میرے بڑے بھائی پیر سید سہیل کامرہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جس نے اس ویڈیو کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اور آپ سب کے جو عزیز و اقارب، جو رشتہ دار جو دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، پر کہ ان کو سب کا ثواب ان کو ہدیہ تحفہ پیش کر دیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا یا فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت رفع فرما، قیدیوں کو رہا فرما، فوت شدگان پر رحم فرما، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری تو مدد فرما۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے مہربانی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔